الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ. ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ. ہمیں بھی اپنا دیوانہ، ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ. ذرا چہرے سے کملی کو
ہٹا دو یا رسول اللہ محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ میری سوئی ہوئی قسمت میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے وہاں فضل تیرے سے وہاں ہو فضل تیرے سے اجالا یا رسول اللہ وہاں ہو فضل تیرے سے اجالا یا رسول اللہ ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ خدا مجھ کو مدینے میں جو لے جائیں تو بہتر ہے خدا مجھ کو مدینے میں جو لے جائے تو بہتر ہے کہ روزے پر میں دے دوں جان کہ روزے پر میں دے دوں جان تمہارے یا رسول اللہ کہ روزے پر میں دے دوں جان تمہارے یا رسول اللہ ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں خدا کے ساتھ
کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ۔ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ۔ یا حبیب اللہ، بروز حشر رکھ لینا تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ۔ ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب الامین الرؤوف الرحیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و ثنا، معزز سامعین ذی احترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خوبصورت نشست میں میں اسی عنوان کو لے کر جس پہ پہلے میں نے چند باتیں آپ احباب کے سامنے گوش گزار کیں، اسی ضمن میں چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی پاک بارگاہ میں التجا ہے، مالک الملک حق بیان کرنے
اور سن سنا کے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ پاک کا فضل و احسان، مالک الملک کا کروڑہ شکر کہ جس پاک پروردگار نے ہم کو اس ماہ مقدس کی بابرکت ساتیں نصیب کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ میرے معزز سامعین، روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ مومن اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو کسی بندے کو پتہ نہیں ہوتا، یعنی تیسرے کسی اور شخص کو پتہ نہیں ہوتا، ایک بندے کو اور ایک رب کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں۔ اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، حج اللہ کا حکم ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اللہ کا حکم ہے۔ سارے کاموں کی اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب مالک الملک نے مقرر فرمایا ہے۔ اگر آپ ایک اچھا عمل کریں گے، اگر آپ رب کی بارگاہ میں کوئی نیک کام کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے نامہ اعمال میں نیکی درج فرمائے گا۔ آپ اس کا نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب نیکی کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو 10 گنا اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، ماشاءاللہ، قربان جاؤں روزے کی عظمت پر۔ اے روزہ دار، تیری عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جب تو اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کے شام تک جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو مالک الملک جس کی مرضی کے سوا ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، وہ مالک اپنے بندے کے لیے اعلان یہ فرماتا ہے کہ بندے تو نے روزہ میری رضا کی خاطر رکھا ہے، میں رب تجھے اس کی جزا بھی عطا فرماؤں گا۔ معزز سامعین، رمضان کے الفاظ ہیں 5۔ رے سے رضائے خداوندی حاصل ہوتی ہے، میم سے محبت خداوندی حاصل ہوتی ہے، دعات سے ضمانت خداوندی حاصل ہوتی ہے، الف سے الفت خداوندی حاصل ہوتی ہے، اور نون سے نور خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ اے بندہ مومن، جب تو رب کی رضا کی خاطر صبح سے لے کے شام تک رب کی رضا کی خاطر بھوکا پیاسا رہتا ہے، خواہشات نفسانی سے بچا رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین تجھے اپنی رضا بھی عطا فرماتا ہے، اللہ تجھے اپنی محبت بھی عطا فرماتا ہے،
اللہ تجھے اپنی زمان میں بھی لے لیتا ہے، مالک تجھ سے محبت بھی فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنا نور بھی تجھ کو عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی شان، کتنی بڑی عظمت ہے ایک روزہ دار کی۔ اور معزز سامعین ذی احترام، روزہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں۔ اب اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو اس کا تعلق ڈائریکٹ رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، آپ نے رب کی پاک بارگاہ میں التجا فرمائی، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، میں بڑا خوش قسمت ہوں، میری بڑی عظمت ہے، مالک الملک، میں تیرا کلیم ہوں، تو مجھ سے کلام فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اے روزے دار، تیری عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، کتنی بڑی تیری عظمت ہے۔ ادھر ایک طرف اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور دوسری طرف امت مصطفیٰ کا ایک شخص، ایک روزہ دار، اس کی عظمت دیکھیے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی، یا الہ العالمین، تو مجھ سے کلام فرماتا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، جب میں اور تم کلام کرتے ہیں، میرے اور تیرے درمیان 70,000 پردے حائل ہوتے ہیں، لیکن جب ایک امت مصطفیٰ کا شخص، امت محمدیہ کا ایک شخص جب رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھے گا تو جب اس کی افطاری کا وقت ہوتا ہے، اے موسیٰ، میں سارے حجابات ہٹا کر اس بندہ مومن کی التجا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہوں اور میں اس بندے سے کلام فرماتا ہوں۔ اے روزہ دار، اے ایمان والے، سبحان اللہ، اے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا مصداق بننے والے شخص، میں تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ جو مقام، جو مرتبہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام کو نہیں عطا فرمایا، وہ اللہ نے امت مصطفیٰ کو یہ آزاد عطا فرمایا۔ آگے چلیے، ایک اور بات سماعت کیجئے۔ جہاں پر روزے کی اہمیت، روزے کی فضیلت، روزے کی عظمت کا بیان آتا ہے، وہاں پر ساتھ ہی ایک اور بات پر کے سماعت کر لیجئے۔ پہلے بڑی خوبصورت بات ہے کہ روزہ نام کس چیز کا ہے؟ کیا صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ ہے؟ الامساک عن الاکل والشرب والجماع، روزہ نام ہے کھانے پینے سے اجتناب کرنے کا اور جماع سے اجتناب کرنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی بندہ صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے بھی رکا رہے اور نفسات خواہشانی سے بھی بچا رہے۔ خواہشات نفسانی سے جب ایک بندہ مومن بچا رہتا ہے تو اس وقت اس بندے کو رب کی رضا کی خاطر جب یہ بندہ کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو رضا بھی عطا فرماتا ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا، جہاں پر روزے دار کی فضیلت ہے، عظمت ہے، ساتھ ہی جو بندہ روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے وعید بھی بڑی سخت ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمتوں اور بڑی برکتوں والا ہے، بڑی شانوں اور بڑے مقام والا ہے، لیکن جب ایک بندہ جان بوجھ کر ماہ مقدس کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، اگر پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، تمام سننے والوں سے
کروں گا کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ ماہ مقدس عطا فرمایا۔ کتنے ہمارے بھائی تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سال وہ نہیں ہیں، اور ہمیں یہ اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ عظیم شانوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ہم جب اس کی قدر کریں گے، جب ہم دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو نماز تراویح ادا کریں گے، اس وقت اس بندہ مومن کی شان اور عظمت کیا ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ذیشان ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه علیہ، کہ جو بندہ مومن جو رب کی رضا کی خاطر اس ماہ مقدس کا روزہ رکھتا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر بات سماعت کیجئے، جو بندہ اس ماہ مقدس کا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه علیہ، جو بندہ مومن اس ماہ مقدس کی راتوں کو قیام کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی شان اور کتنی بڑی عظمت ہے۔ یقیناً میں نے یہ پہلے بات کہی تھی کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ایک بندہ جتنے بھی گناہ صغیرہ کرتا ہے، جب دوسرا رمضان آتا ہے تو رب کی رضا کی خاطر جب بندہ روزہ رکھتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میں آپ تمام سامعین سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ شاید کہاں پہ ہماری زندگی کی شام ہو جاتی ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ کہاں پہ ہم اس مالک الملک کی بارگاہ میں دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے ہم اس فانی دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس سے جانے سے قبل، مالک کے حضور پیش ہونے سے قبل، جو یہ زندگی اللہ نے ہم کو نعمت عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں ہم پہ لازم ہے کہ ہم اللہ کے فرامین پہ پورا عمل کریں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ویسے بھی گزر جائے گی، اگر ہم اچھے کام کریں گے پھر بھی گزر جائے گی، برے کام کریں گے پھر بھی گزر جائے گی، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ جب اچھے کام کریں گے، زندگی گزاریں گے، تو اس کا اجر ہمیں قبر میں بھی ملے گا اور حشر میں بھی رب العالمین عطا فرمائے گا۔ لیکن جب برے کام کر کے یہ زندگی گزاریں گے تو اس کا گناہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، اور رب کے حضور جب پیش ہوں گے نامہ اعمال تلے گا، اس وقت جب ہماری نیکیاں کم، ہمارے گناہ زیادہ ہوں گے، ہم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ ایک بار پھر زندگی عطا فرما۔ ہم واپس دنیا میں جا کر یا اللہ ہم نیکی کریں گے، یا اللہ ہم صدقات و خیرات کریں گے، لیکن اس وقت ہم واپس نہیں آ سکیں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب وہ وقت آنے سے قبل، جب ہمیں شرمندگی ہو، جب ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہوں، وہ وقت آنے سے قبل ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ دنیا کو اس احسن طریقے سے گزاریں کہ جب ہم اللہ کی حضور پیش ہوں تو ہمارے گناہ زیادہ نہیں بلکہ ہماری نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، رمضان شریف کی ان بابرکت ساعتوں میں درود و سلام کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، یا حی یا قیوم کی کثرت کریں،
اللہ جل مجدہ الکریم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے، یہ وہ عظیم اور مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ذیشان ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جھکڑ دیا جاتا ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر شیاطین کو زنجیروں میں جھکڑ دیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ نماز کی طرف نہیں جاتا، رب کے حکم روزے کی طرف نہیں جاتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ وہ یا ایھا الذین آمنوا کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ کیا وہ شخص اللہ کے فرمانبردار بندوں کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ جو شخص اس ماہ مقدس میں بھی اگر نماز کی طرف نہ جائے، اگر اس ماہ مقدس میں بھی زکوٰۃ کی طرف نہ جائے، اگر اس ماہ مقدس میں بھی ایک بندہ اگر روزہ نہ رکھ سکے، بعد میں کہے کہ میں تو بیمار تھا، دیکھیں اس میں ایک اور بات بھی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ روزہ رکھو، لیکن اگر ایک شخص وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، اس کسی سفر میں ہے، اللہ جی تیرا کروڑ فضل و احسان، دیکھیں مالک نے کتنی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے قرآن پاک پر، وہ قرآن پاک جو ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے اور کتنی اس کے اوپر مٹی پڑ چکی ہے ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہمارے گھروں میں باقی جتنی کتابیں ہوتی ہیں ہم ان کی طرف تو غور کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی قرآن کی طرف غور کیا؟ اگر ہم اس پاک کلام کی طرف غور کرنا شروع کر دیں، ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں وہ مشکلات آسانیوں میں بدل سکتی ہیں۔ دیکھیں ایک بندہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، مثال کے طور پہ وہ سفر میں ہے، اگر وہ ایک شخص بیماری کی حالت میں ہے، بیمار ہونے کی صورت میں، مسافر ہونے کی صورت میں، اللہ کا حکم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم بعد میں اس کی قضا کر لو، بعد میں اس کی گنتی پوری کر لو۔ دیکھیں اگر ایک بندے، ابھی اللہ کا یہ کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا احسان ہے ہم پہ، ذرا سوچیں اس بات کو کہ اگر ہم بیمار ہیں، مثال کے طور پہ مجھ سے اگر 2 روزے رہ جاتے ہیں، 3 رہ جاتے ہیں، 4 رہ جاتے ہیں، 29 رہ جاتے ہیں، میں بیمار ہوں مثال کے طور پہ، تو بعد میں جتنے مجھ سے روزے رہے ہیں اتنے روزوں کی میں گنتی پوری کروں گا، اتنے روزے میں دوبارہ رکھوں گا۔ لیکن اگر مجھے اللہ نے صحت بھی عطا فرمائی، اللہ نے دولت بھی عطا فرمائی، اللہ نے مجھے دنیا کی ہر آسائش عطا فرمائی، مالک کا شکر ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر میں روزہ جان بوجھ کے ایک نہیں رکھتا، تو اگر میں پوری زندگی بعد میں روزے رکھتا رہوں تو مجھے اس روزے کا ثواب نہیں مل سکتا۔ میرے بھائیوں، آپ سے میں یہی گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پر غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اللہ کا خطاب کتنا عظیم ہے، کتنا اللہ رب العالمین کا ہم پہ فضل ہے کہ روزہ دار جو بندہ ہے اس کو مالک الملک نے یا ایھا الناس نہیں کہہ کر پکارا، بلکہ مالک الملک نے یا ایھا الذین آمنوا ہے، ایمان والوں کہہ کے پکارا ہے۔ اس سے پتہ چلا جو بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے،
مالک الملک کی طرف سے اسے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب بھی مل جاتا ہے۔ تو میں آخری بات کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز اگلے بیان میں آپ احباب کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے بیان کروں گا، لیکن روزے کی جہاں تک اہمیت اور فرضیت ہے، اس پر اگر ہم جتنا بھی سوچیں، جتنا بھی غور کریں، اور پھر ہم رب کی رضا کی خاطر جب اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھتے ہیں، تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ جل مجدہ الکریم ہم کو یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ مالک الملک ہمیں اپنی رضا عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنی الفت اور اپنا نور عطا فرماتا ہے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ جن کو اللہ رب العالمین نے یہ ماہ مقدس عطا فرمایا ہے، وہ بھائی اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس ماہ مقدس کا احترام یہی ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھیں، 5 وقت نماز ادا کریں۔ جب صبح سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جب ہم صبح سحری کے لیے اٹھتے ہیں، ویسے بھی نبی پاک کا فرمان ہے اور سنت بھی ہے کہ سحری جو ہے یہ باوضو ہو کے ہمیں کرنی چاہیے۔ تو آپ احباب سے میری گزارش ہے، جب سحری کے لیے اٹھیں تو وضو کر کے پہلے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں، نماز تہجد ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد جب ہم سحری کریں گے تو یقیناً وہ کھانا بھی ہمارے لیے نور بن جاتا ہے۔ تو ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں رمضان شریف میں، اور نہیں بلکہ 12 مہینے ہم پہ نماز فرض ہے، لیکن جب رمضان شریف آتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ 5 گانہ نماز بھی، نماز تہجد بھی، نماز تراویح بھی اگر ہم پابندی کے ساتھ ادا کریں تو میرا یہ ایمان ہے، میں گناہگار شخص ہوں لیکن میں اپنی اس بات پہ بالکل سچا ہوں کہ اللہ کا حکم، اگر ایک بندہ کہے نا کہ جناب والا فلاں ایک پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلا گیا، ہم مان سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کا سچا، صبح قیامت تک اس کی مثال نہیں آ سکتی ہے۔ صبح قیامت تک لوگ اس کی مثال کیا، ایک آیت تو بڑی دور کی بات ہے، ایک لفظ کے برابر نہیں لا سکتے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ نماز ادا کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، رمضان شریف کے روزے رکھا کرو۔ میرے بھائیوں، میں اسی پہ اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں کہ آپ احباب جب صبح کے ٹائم اٹھیں تو آپ نماز وضو کر کے نماز تہجد ادا کریں، جب رات کو سوئیں تو آپ نماز تراویح ادا کرنے کے بعد اگر آپ باوضو سوئیں گے تو پوری رات بھی آپ کی وہ عبادت میں بسر ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازوے حیدر بھی عطا کر، وما توفیقی الا باللہ۔